اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک اور اہل بیت رسول کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ذات ایک ہے، گلدستہ صفات ایک ہے۔ یہاں تک کل میں عرض کر چکا ہوں، اور میں نے کنز العمال کے جلد نمبر 11 سے حوالے کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ یہ رسول کی یہ حدیث ہے کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ اب یہاں پر میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر آغاز کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ و دمشق
دمشق کبیر، جلد نمبر ہے اس کا 45، اس میں یہ رسول کی حدیث ہے علی خیر البشر۔ علی، اگر کوئی اردو کتاب میں دیکھنا چاہے ان احادیث کو جو اب میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ ہی کے لاہور سے شائع شدہ کتاب ہے آل رسول، جلد نمبر 2، پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی۔ انہوں نے بھی اسی حوالے سے جو میں نے حوالہ دیا ہے ان احادیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ رسول پاک نے اپنی زبان ترجمان وحی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ علی خیر البشر، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ من ابا فقط کفر، اگر کوئی میرے فیصلے کا انکار کرتا ہے تو وہ تو کفر اختیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ نبی الانبیاء کا ہے، یہ فیصلہ رسول خدا کا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا اور فیصلہ ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ صرف اتنا اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ بدل دے، یعنی میرے فیصلے کو بدل کر اپنے فیصلے کو مسلط کرے، مگر اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان بنے گا، جتنی مرضی میں آئے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج پڑھ لے، زکاتیں دے دے، خیرات دے دے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ضلع ضلالا مبینہ، وہ کھلم کھلا یہاں بھی گمراہ ہے وہاں بھی گمراہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، مرضی کی اطاعت نہیں چلے گی، جس نے رسول کی اطاعت کی، آئیں ڈاکٹر صاحب آ جائیں، اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اب یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے علی خیر البشر، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ من ابا فقط کفر، جس نے بھی میرے اس فیصلے کا انکار کیا اس نے راہ کفر کو اختیار کیا۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اسی کتاب میں یہ ہے علی خیر البشر فمن شکا فقط کفر۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے رسول کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہے، اور جس نے اس پہ شک کر لیا وہ بھی عالم کفر میں چلا گیا۔ پھر رسول فرما رہے ہیں ذاقا خیر البریہ، علی پوری اللہ کی مخلوق میں سے بہتر و برتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا فرمان ہے علی خیر الناس، پہلے تھا البشر، پھر تھا البریہ، اب ہے الناس، یعنی جو انسان دنیا میں آ چکا ہے خبردار اسے علی کے مقابلہ میں نہ لانا۔ تو یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔
اسی لیے اسی کتاب سے پھر میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علی ایاہ، رسول اور رسول کے زمانے کے بعد جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی اولاد میں سے کون سا ہے، مسجد زرار بنانے والوں میں سے کون سا ہے، عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں سے کون سا ہے، تو اس کے سامنے ہم علی کا نام لیتے تھے۔ اگر چہرے پر بغض علی کے آثار نمایاں ہو جاتے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے پہچان لو یہی نفاق کی علامت ہے۔ تو اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، حوالہ میں دے چکا تھا، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک ہے بغض اور ایک ہے حب، ایک ہے بغض اور ایک ہے حب۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے بغض، اور ایک ہے حب، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تو منافق ہے، لیکن جو محبت رکھتا ہے، جو علی سے حب رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، پھر وہ کون ہے؟ تو یہاں بھی میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کر رہا، بلکہ میں یہاں حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا نام ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے جس میں سارے اشعار ہی اشعار ہیں، نوائے صوفیہ۔ یہ نوائے صوفیہ بھی آپ کے لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ان کے معتقدین نے، مریدین نے، یہ ہمارے بڑے بھائیوں کے ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام ہیں، بڑے مشہور و معروف ہیں امام شافعی۔ ان سے ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ ہر وقت علی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رافضی ہو گئے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے آپ حضرت علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ میں شعر، ان کے دو شعر ہیں جو ینابیع المودت سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ واہ صاحب، نہیں صاحب، علی حبہ جنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کی محبت یہ میں کسی شیعہ شاعر کے یا کسی شیعہ علامہ کا کلام پیش نہیں کر رہا، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، قسیم النار بالجنہ، اور علی جو ہے وہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا اگلا شعر ہے وہ یہ ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، مجھے رب اکبر کی قسم میں شافعی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی محمد کا وسیع ہے تو وہ علی ہے، علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑی مہربانی۔ وسیع المصطفیٰ حقا، میں رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر محمد کا کوئی وسیع ہے تو وہ اللہ ہے۔ میں آج اس سپیکر پر بیٹھ کر، اس امام بارگاہ میں ادارے میں بیٹھ کر
جو ہمارے اپنے آپ کو سکالر آف اسلام بھائی کہلوانے والے نے کہا ہے اپنے کلپ میں کہ رسول نے قرآن کے علاوہ اور کسی کو وسیع نہیں بنایا، تو پھر یہ بھی کہو امام شافعی غلط کہہ گیا۔ وسیع المصطفیٰ حقا، میں رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ اور سنو، مجھ سے کہتے ہو میں رافضی ہو گیا ہوں علی کی محبت میں صرف تمہارا امام ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ علی کن کن کا امام ہے؟ امام الانس والجنہ، وہ لوگوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی۔ انہوں نے جواب دیا اپنے ان مریدوں کو جنہوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ رافضی بن گئے ہیں جو اتنی علی کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ پورے کافی اشعار ہیں، میں صرف ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان کانا حب العلی رفضن، اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے، علی کی محبت رکھنے والا رافضی ہے، تو پھر سنو میں علل اعلان کر رہا ہوں فَإِنِّي أَرْفَضُ الْعِبَادِ، پھر یہ رافضی نہیں، وہ رافضی نہیں، وہ رافضی نہیں، بلکہ رافضیوں میں سے سب سے بڑا رافضی میں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اب کسی کا یہ کہنا یا کسی کا یہ بیان کرنا کہ رسول پاک نے قرآن کے علاوہ کسی کو اپنا وسیع مقرر نہیں کیا، باقاعدہ کہا ہے کہ پھر شیعہ حضرات علی کو رسول کا وسیع کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح بت پرستی رجس ہے، جس طرح بت پرستی رجس ہے، اسی طرح جھوٹ کو اللہ نے قول الزور کہہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جھوٹ بھی رجس ہے۔ جب جھوٹ رجس ہے تو جو رسول پر جھوٹ باندھے، کتنے حوالے چاہیے، کتنی احادیث پڑھوں، کس کس کتاب کا حوالہ دوں؟ آپ کہتے ہیں رسول وسیع بنا کر نہیں گئے، ہم کہتے ہیں اللہ نے جب رسول کو حکم بخشا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو بلا کر ان کے سامنے اسلام پیش کرو اور میری جباریت اور میری قہاریت سے انہیں ڈراؤ۔ بلاؤ کن کو؟ اپنے قریبیوں کو۔ تو جو جو رسول کی نگاہ میں ان کے قریبی تھے، میں جو عرض کر رہا ہوں میں رکنا نہیں چاہتا، جو گھڑی نہیں رکنے دیتی، حضرت علی سے فرمایا جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ۔ 40 قبیلہ بنی ہاشم کے مرد و زن بلائے گئے، جن میں رسول کے 9 چچا موجود تھے اور رسول کے چچا زاد اور باقی اسی طرح افراد ہاشمی وہاں موجود تھے۔ کتاب کا نام تاریخ کامل جلد نمبر 2، دوسری کتاب کا نام تاریخ طبری جلد نمبر 2۔ رسول نے کھڑے ہو کر کھلانے پلانے کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا۔ خطبے کے آخر میں ابھی شروع ہی کیا تھا، آپ پہنچے نہیں تھے کہ ابو لہب نے شرارت سے کام لیتے ہوئے خطبہ رکوا دیا۔ پھر علی سے کہا بلاؤ، دوسرے دن پھر بلائے گئے۔ ذہنوں میں رہے اتنا بڑا اہم جلسہ اور اتنا بڑا اہم پیغام جو اللہ کی طرف رسول نے پہنچانا ہے، اس کے لیے رسول نے سفیر مقرر کیا 13 سال کے علی کو۔
فقط 13 سالہ علی کو کہ تم بلا کے لے آؤ. علی دوسرے دن پھر لائے. پھر دعوت کا انتظام تھا. خوب دعوت کھائی. رسول نے چاہا پھر کچھ کہیں, پھر ابو لہب نے ٹوک دیا. تیسرے دن پھر بلایا. اب جب تیسرے دن رسول پاک بلا چکے تو اب ابو لہب نے جب اٹھنا چاہا تو میں کئی مرتبہ آپ نے مجمع میں عرض کر چکا ہوں کہ شیر خدا کے شیر باپ نے شیر خدا کے شیر باپ نے بھرے مجمع میں ہاشمیوں کا اجتماع میں شیرانہ انداز میں گرج کر ابو لہب کی طرف دیکھ کر کہا, اس کت یا آبرو, اور کانے چپ کر جا. وما انت وما ھذا, تجھے کیا معلوم کہ تو کون ہے اور یہ کیا ہے. اور یہ کہہ کے کہا, قم یا سیدی. واسا ہوا واسا ہوا. کمال ہے آپ کے خاموش رہنے کی ہے. سبحان اللہ جناب, بڑی مہربانی. قم قم یا سیدی, یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید البطحا, سید المکہ, سید الحاشم, سید القوم. پکار کر کہہ رہے قوم یا سیدی. بس نہ, آگے کہا بلغ رسالت ربک, جو تیرے رب نے تجھے پیغام دیا ہے وہ پہنچا دے. رب کو مانتا تھا تو کہہ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سن 462 میں رسول پاک نے اللہ کا گھر ہوتے ہوئے ابو طالب کا گھر منتخب کیا. میں فکرہ دے گیا, میں رکنا نہیں چاہتا. یعنی پہلی دعوت تبلیغ اسلامیہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ابو طالب کا گھر ہے. اگر سارے اس وقت محمد کے تھے تو کسی اور کا گھر کیوں نہیں چنا؟ تو اب رسول نے خطبہ پڑھتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے آخر میں جا کر, فَأَيُّكُمْ يُوَاظِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ. یہ جو میں نے خدا کی طرف بلایا ہے, دین اسلام کی دعوت دی ہے, تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو اس سلسلے میں یوازرونی, میری مدد کرے, تبلیغ اسلامیہ میں میری مدد کرے. تم میں سے کون ہے ایسا, اور جو بھی آج میری مدد کا وعدہ کرے گا. یہ ہے تاریخ طبری اور تاریخ کامل کے کلمات کہ جو بھی وعدہ کرے گا الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم, وہی تم میں میرا بھائی ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. آ جائیں آپ, آگے آ جائیں, آ جائیں اپنی جگہ پہ آئیں, درود پڑھیں, صلوات. آئیے پہلے خطبے میں, پہلے جلسے میں جہاں اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا, جہاں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا, وہاں فرما دیا کہ میرا وصی کون ہوگا, بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. یہ ہے ایک حوالہ. پھر اس کے بعد اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. جہاں تاریخ طبری ہے وہیں تاریخ کامل ہے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے, تو علی خود کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. قلت انا یا نبی اللہ, میں نے عرض کیا ہے نبی اللہ میں حاضر ہوں. جب میں نے اتنا کہا فاخذ برکبتی,
رسول نے میری گردن میں سب کے سامنے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر ثم قالا، پھر رسول نے فرمایا دیکھ لو ان ھذا اخی، ان ھذا اخی. اب بھائی یہ بچے بٹھا دیں نا، ان شہزادوں کو بٹھا دیں. ان ھذا اخی، یہی میرا بھائی ہے. صرف بھائی ہے نہ، بوصی. یہ فکر تاریخ کامل کے ہیں. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. صرف بھائی ہے نہ، بوصی، یہ میرا وصی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا وخلیفتی فیکم، یہ تم میں میرا خلیفہ ہے. تو پہلی دعوت میں فیصلہ ہو گیا. اب ہم پھر ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں. باقی عبارت کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں سیرت حلبیہ کا. اس میں یہ درج ہے جلد نمبر 1 دار المعرفت مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن یجیبونی الی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے ایسا جو میرے اس پہنچائے ہوئے امر کے متعلق مجھے جواب دے. اتنا کہنا تھا. تو اب کیا ہوا؟ اس امر میں ہے کیا؟ وَيُوَاذِرُنِي، کہ وہ میری مدد کا وعدہ کرے. یکن اخی، ہو جائے میرا بھائی. وَوَزِیری، اور میرا وزیر. وَوَصِیّی، اور میرا وصی. وَبَارِثِی، اور میرا وارث. وَخَلِیفَتِی، اور میرا خلیفہ. مِن بَعْدِی. جس گھرانے نے اسلام کو اس انداز میں منوایا تھا اور پروان چڑھایا تھا، اور سند تکمیل اسلام کو جس گھرانے کے سبب حاصل ہوئی، رونا تو اسی بات کا ہے کہ اس گھرانے کو ایسا لوٹا گیا، ایسا لوٹا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لٹنے والے ہیں کون. چونکہ آج اس سیدہ کے شہزادوں کی شہادت کے پیش نظر شبیہ برآمد ہونا ہے، جس سیدہ کے لیے جب بھی آپ اس کی بارگاہ میں، آپ نہیں بلکہ میں نے کتابوں میں، بہت بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جس امام نے بھی، جس معصوم نے بھی سیدہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا شروع کی ہے، سب سے پہلا کلمہ جو مجھے کتب میں ملا ہے، انشاءاللہ محرم کے بعد کبھی سیدہ زینب پر گفتگو ہوگی میں بیان کر سکوں گا، تو ہر معصوم نے پہلا کلمہ زیارت نامے میں یہی کہا ہے، السلام علیک یا ام المصائب. بس اس سے بڑا مصائب نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے ہر معصوم امام نے جب بھی سیدہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے، سلام پڑھا ہے، تو یہی کلمات ادا کیے ہیں، السلام علیک یا ام المصائب، اے تمام مصائب کا مجموعہ، اے تمام دکھوں کی چلتی پھرتی تصویر، ہمارا آپ پر سلام ہو. میں یہاں پھر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو حضرت علامہ نہیں بلکہ آیت اللہ سید عباس، جناب عباس عزیزی صاحب نے سیدہ زینب کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے گریز ہائے مداحی، اس میں بھی یہ کلمات موجود ہیں. اور بھی چند کتابیں ہیں، اب حوالے دینے کا وقت نہیں ہے، ان میں یہ موجود ہے کہ جب یہ سیدہ ظرف عصمت سے عصمت کو بچانے کے لیے ظہور پذیر ہوئی، تو ظہور پذیر ہوتے ہی اس سیدہ نے رونا شروع کیا. پہلا کام جو ہے اس بی بی کا، ظرف مادر سے آتے ہی اس سیدہ نے رونا شروع کیا اور روتے ہوئے کہا یا اخی حسین، ہائے میرا بھائی حسین. جب یہ بی بی حسین کا نام لے کر روئی، روتے ہوئے علی بڑھے،
सैयदा बतूल ने बेटी को उठाया, मुंह सर चूम कर चुप कराना चाहा, लेकिन सैयदा का गिरिया बढ़ता गया। जब गिरिया बढ़ा तो अब बाबा को बुलाया कि बाबा, अल्लाह ने शहजादी बख्शी है जिसका आप अक्सर जिक्र किया करते थे, लेकिन आते ही उसने रोना शुरू किया है, और सिर्फ रो नहीं रही बल्कि रो रो के या अखी हुसैन कह रही है। रसूल ने उठाया, मुंह सर चूमा, फरमाया उसको ती। अब ये वही फिक्रे हैं जो आइम्मा कहते रहे हैं, उसको ती या उम्मल मसाइब, ऐ मेरी उम्मुल मसाइब बेटी चुप कर जा, ना खुद रो ना हमें रुला। तो रसूल ने भी उम्मुल मसाइब फरमाया। सैयदा का गिरिया नहीं रुका और बढ़ा। फिर हसन आए, छोटे से हसन ने झुककर बहन का सर चूमा, चूम कर कहा, उख्ती उसको ती, मेरी बहन चुप कर जा। सैयदा का रोना बंद नहीं हुआ। अब रसूल ने कहा, अली मेरा हुसैन कहां है, मेरे हुसैन को ले आओ। 2 साल का हुसैन चलता हुआ हुजरे में आया। जब बहन को अपना नाम लेकर रोते हुए देखा, हुसैन आगे बढ़े, बढ़कर सर चूमा, सर चूम कर कहा, उख्ती उसको ती अनल हुसैन, बहन जिसका नाम लेके रो रही है वो हुसैन आ गया है, अब तो चुप कर जा। जब इमाम ने कहा वो हुसैन आ गया है, अब तो चुप कर जा। बीबी का गिरिया न रुका तो अब हुसैन झुके, इतने झुके कि बहन के कान के करीब हो गए। करीब होकर कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन वादा करता है आज मेरे कहने पे तू चुप कर जा। कल अगर जिंदगी के किसी मौके पर, किसी मंजिल पर, किसी बाजार में, किसी दरबार में तू मुझे रोता हुआ देख कर कहेगी, हुसैन चुप कर जा, तो मैं वादा करता हूं तेरे कहने पर मैं चुप कर जाऊंगा। मैंने बाजार शाम नहीं पढ़ना, ये तो बस ज़बान पर जिक्र आ गया है, लिहाजा इसलिए कर रहा हूं। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं कि जब कूफे से मेरा काफिला चला था, शाम तक गया था, शाम के बाजार तक हुसैन की आंखें खुली रही। यानी जहां जहां मंजिल पर हम रुकते रहे, मेरे भाई की आंखें खुली रही। मुझे मेरा भाई तसल्लियां देता रहा, सब्र की तलकीन करता रहा। लेकिन हाय शाम का बाजार, हम 64 बीबियां एक रस्सी में पाबंद थी। जजर बिन कैस के हाथ में रस्सी का सिरा था, कौन गोशा था। जब ऊपर से पत्थर बरसते, आग बरसती, शहजादियां बीबियां कैदन मस्तूरात जब जरा रुक जाती, इधर से ये जालिम उस रस्सी का गोशा खींचता, उधर से यजीदी हमें नेज़े मारते, हमें ताजियाने मारते। एक मंजिल ऐसी आई कि इतने पत्थर बरसे कि मैं भैया के यतीमों पर झुक गई। मेरे झुकने पर मेरी पुश्ते मुबारक सुर्ख पसीने से रंगीन हो गई। अब जब चलने के लिए कहा गया, रस्सी खींची गई, मैं इस कदर सुर्ख पसीने में डूब चुकी थी कि मेरे लिए कदम उठाना मुश्किल पड़ गया। अब जो उस जालिम ने रस्सी खींची, मैं मुंह के बल, क्या अब भी मैं पढ़ूं, आप सुनकर रोएंगे। 18 भाइयों की बहन, नबी की नवासी, अली और बतूल की बेटी, 5 लाख तमाशाइयों का इज्तिमा। सैयदा कहती है मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी। जैसे मैं जमीन पर गिरी, इसने फिर रस्सी को खींचा, मैं खड़ी नहीं हो सकी। जब मैं न उठ सकी, इसने फिर खींचा, फिर मैं न उठ सकी। तो जब मजबूरन मैं न उठी तो मैंने देखा हुसैन के सर की तरफ, जो नेज़े पर सवार था। आंखों से आंसू थे लेकिन आंखें बंद थी। जब मैंने हुसैन की बंद आंखें देखी तो मैंने तड़प कर कहा, ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, गरीबे करबला, ये मेरी कत्लगाह है, ये शाम
غم کا بازار نہیں۔ رو لو رو لو، یہ راتیں رونے کے لیے ہیں، یہ عزاداری کے لیے ہے۔ بطول کو پرسہ دے رہے ہو، حسین حسین 70 قدم کے فاصلے سے میں تیری شہادت گاہ کے قریب کھڑے ہو کر تیری گردن پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی۔ حسین اپنی آنکھیں کھول، ذرا میری مقتل میں، میری قتل گاہ میں مجھے بھی دیکھ۔ جب میں نے کہا حسین آنکھیں کھول، ادھر کہا اور ادھر میری نگاہ اکبر کے سر پر، قاسم کے سر پر، عباس کے سر پر جب پڑی، سب کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے کہا زہرا دلال ذرا زینب کو لٹتے ہوئے دیکھو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ حسین میں نے کربلا کے میدان میں تجھے بچانے کے لیے، میرے نانا کا فرمان ہے کہ جو صدقہ دے دو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اپنی گودی کے پالے اون و محمد نیت کر کے تیری خاطر صدقہ نکال کر دیے، میدان میں روانہ کیا۔ صاحبان دل، صاحبان اولاد، جب یہ دونوں شہزادے اون و محمد 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ماں کے ہاتھوں سے پہنائے ہوئے کفن کے ساتھ میدان میں پہنچے، جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نواسوں نے دادے اور نانے کی شجاعت کا رنگ جمایا۔ جب ہر طرف سے لاشیں گرنے لگے تو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جلدی کریں۔ ابن سعد تک پہنچے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تلواریں لہراتے ہوئے، سامنے آنے والے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے یہ دونوں شہزادے ابن سعد کے خیمے تک پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے چیخ کر کہا، یزیدیو، شامیو، کوفیو، کیا تم انہیں عام بچوں جیسا بچہ سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو۔ اب آپ کو میرے مزاج مصائب خطابت کا علم ہے، میں کبھی قسمیں نہیں کھاتا۔ رب اکبر کی قسم، یہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں مولا عباس کے پنجے پر۔ یہاں جو تاریخ کے فکرے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن سعد کا اتنا کہنا تھا 4000 تیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ 4000 تیر چاروں طرف سے ان شہزادوں پر برسے۔ اب اندازہ لگاؤ تعداد کتنی ہے، اور یہ بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ جب ہر طرف سے تیر لگنے شروع ہوئے لیکن بچوں کی کاٹ میں پھر بھی فرق نہ آیا۔ جب آگے بڑھے تو عامر بن ناشل ملعون نے اپنا نیزہ جناب محمد کے پشت مبارکہ میں مارا، پھر وہاں سے نکال کر پہلو میں نیزہ مارا، چونکہ تیروں سے چھلنی تھے۔ ادھر نیزہ لگا، ادھر یہ جناب زینب کی گود کا پالا زین سے زمین پر آیا، پکار کر کہا بھیا میں گر گیا ہوں۔ ابھی یہ شہزادہ گرا تھا اور آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے، یا کسی ظالم نے پہلے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، پھر آپ کو نیزہ مارا، اور ایک نیزہ نہیں، تاریخ میں ہے نیزے والوں نے گھیرے میں لیا، چاروں طرف سے نیزے لگنے لگے۔ دروازے سے سیدہ نے دیکھ کر کہا آنا، آگے بڑھنا، پیچھے نہ آنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جعفر طیار کا پوتا انتہائی زخمی حالت میں زمین پر گرا۔ جیسے گرا، ظالموں نے ایک دوسرے سے کہا جلدی کرو، ان دونوں کی لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑاؤ کہ ان کی ماں لاشا پہچان نہ سکے۔ لیکن ان کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے شہزادہ علی اکبر، مولا عباس، شہزادہ قاسم شہزادوں کی لاش تک پہنچ چکے تھے۔
حسین پھر ان کے پیچھے روانہ ہوئے، دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائیں، خیمہ گاہ میں لائے، لا کے خیمہ گاہ میں بچوں کو سلا دیا۔ اب امام نے کہا بہن زینب آؤ اپنے بچوں کا آخری دیدار کر لو۔ رو کے کہا حسین میں نے صدقہ نکالا تھا، حسین میں بچوں کو دیکھنے نہیں آتی۔ کہا بہن میں امام بن کے کہہ رہا ہوں آ کے پیشانی چوم لے، ان کے چہرے چوم